السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے جمعہ کے دن یہ چھوٹا سا عمل بتاؤں گا جو کہ 6 منٹ کے اندر ایسا تماشا ہوگا، قیامت تک پیسے ختم نہیں ہوں گے، صرف قسمت والے ہی لوگ یہ وظیفہ کر سکیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، جمعے کا دن اللہ رب العزت کا پسندیدہ دن ہے، اور اس دن کو میرے اللہ کے خاص فرشتے اس دنیا پر نازل ہوتے ہیں، اور ان فرشتوں کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں، اور وہ گلیوں میں، گھروں کے چھتوں پر، مسجدوں کے دروازوں کے سامنے اور مسجدوں کے اندر وہ جو انسان عمل کرتا ہے وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے وہ بھی لکھتے ہیں، اور جو انسان کوئی چیز مانگ رہا ہوتا ہے اللہ سے وہ بھی لکھ کر جمعے کے دن نماز مغرب کے بعد وہ فرشتے واپس اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، اور ہمیں وہ نظر نہیں آتے۔ جس طرح ہمارے جسم کے اندر ایک روح ہوتی ہے، ہمارا جسم ہمیں نظر آتا ہے اور باقی انسان بھی ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن روح نظر نہیں آتی۔ اسی طرح ملائکہ جو ہیں وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، مسجدوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، گھروں کی چھتوں پر موجود ہوتے ہیں، گلیوں میں موجود ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس دنیا پر آتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا جو وظیفہ ہے جو آپ عمل کریں گے، اس عمل کو وہ فرشتے فوراً اللہ کے پاس لے جاتے ہیں، اور اسی وقت میرا اللہ اس بندے کے حق میں فیصلہ سنا دیتا ہے۔ اللہ نے 7 آسمان بنائے اور 7 زمینیں بنائیں، اور ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا عرق ہے، اور اللہ کے خاص خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو اس عمل کا بتایا، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس عمل سے اس گھر کے اندر ساری زندگی تنگ دستی نہیں رہتی، اس گھر کے اندر پریشانی نہیں آتی، اس گھر کے اندر عزت اتنی انسانوں کی ہوتی ہے کہ جب بھی گھر سے کوئی انسان نکلتا ہے تو اس کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، یہ اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے، اور وہ خوش نصیب ہوتا ہے جو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ انسان خوش نصیب ہوتا ہے جو اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا ادب دل میں رکھ کر ان کے قریب ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، جمعہ کا دن ہے اور بڑا مقدس دن ہے۔ جمعے کے دن کی ایک ایک گھڑی اللہ کو بہت پیاری ہے۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے اللہ نے 2 عیدیں بنائی ہیں جو کہ سال میں ایک دفعہ آتی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ یہ بھی مسلمانوں کی عید ہے جو ہفتے میں ایک دفعہ آتی ہے، جس کا نام جمعۃ المبارک ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ جو انسان صبح سویرے جمعہ کے دن پاکی کر کے زیر ناف
بالوں کو کاٹ کر اور اپنے باقی وجود کی اچھے طریقے سے صفائی کر کے بغلوں کے بالوں کو کاٹ کر اچھے طریقے سے نہا کر اچھا لباس پہن کر اور خوشبو لگا کر جب اللہ کے گھر کی جانب روانہ ہوتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے اس بندے کے ایک ایک قدم پر نیکیاں لکھنیاں شروع کرو اور اس کے درجات کو بھی بلند کرو اور اس کی گناہوں کو مٹانا شروع کر دو۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان صدقے دل کے ساتھ اور مکمل تیاری کے ساتھ ایک جمعہ ادا کرتا ہے تو دوسرے جمعے تک جتنے اس انسان کے گناہ ہوتے ہیں میرا رب وہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جمعے کا دن اتنا مقدس دن ہے، اللہ رب العزت نے جمعہ کی نسبت سے ایک پوری سورت اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج جمعۃ المبارک ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن آج آپ نے نماز عصر کے بعد وہ وظیفہ ہے جو میرے نبی نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو بتایا تھا۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ جو انسان 10 مرتبہ اللہ کا ایک ایسے کلمات ہیں اور ایسے لفظ ہیں جس سے پوری انسانیت ہل جاتی ہے اور آسمان زمین پر جتنے فرشتے ہوتے ہیں وہ خوشی سے لہلہانا لگتے ہیں، وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں، وہ پہلے ہیں کلمات سبحان اللہ۔ اگر 10 مرتبہ انسان یہ کہے تو اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے اور ان کلمات کے صدقے جو میرا بندہ چاہتا ہے اس کو وہ عطا فرما دو۔ اور دوسرے نمبر پر دوسرے کلمات ہیں الحمدللہ۔ یہ بھی میرے اللہ کا حکم ہے کہ یہ بھی مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ کلمات ہیں، اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ان کلمات کو اپنے سینے میں بسایا رکھا۔ اور آخر میں تیسرے جو کلمات ہیں وہ ہے اللہ اکبر۔ جو انسان 10 مرتبہ سبحان اللہ، جو انسان 10 مرتبہ الحمدللہ، جو انسان 10 مرتبہ اللہ اکبر یہ کہتا ہے تو میرا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ جو انسان جس چیز کی طلب کرتا ہے اللہ رب العزت فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ جو میرا بندہ چاہتا ہے اس کو عنایت کر دو۔ آج میرے بھائی اور دوستو جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے، اور نماز عصر کے بعد جوں ہی آپ نماز ادا کر لیں اس کے بعد اپنے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر آپ نے پڑھ کر آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا ہے، اور جب مانگنا ہے تو رو کر مانگنا ہے، اپنی آنکھوں سے آنسو نکالنے ہیں۔ ایک دن جب دن قیامت کا ہوگا تو ایک فرشتے جو ہیں ایک آدمی کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، اور وہ جب گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہوں گے تو وہ مڑ کر اللہ کی جانب دیکھے گا، فرشتے پھر اس کو گھسیٹ کر لے کر جائیں گے، پھر وہ رک کر اللہ کی جانب دیکھے گا۔ اسی طرح جب جہنم کے کنارے تک پہنچ جائے گا تو پھر اللہ کو دیکھے گا۔ اللہ پاک حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اس بندے کو میرے پاس لے آؤ۔ جب اس بندے کو لے کر آئیں گے تو میرا اللہ فرمائے گا کہ اے انسان تم کیوں مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتے ہو؟ تو وہ کہے گا یا اللہ آپ کا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے فرمایا تھا کہ جو انسان میرے اللہ کی یاد میں ایک آنسو بھی نکالے گا اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جائے گا۔
تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ آپ کو پکارا تھا اور میرا ایک آنسو صرف اتنا نکلا تھا کہ میرا ایک بال بھیگا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، جو انسان دعا کے وقت تھوڑے سے آنسو نکال لیتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے اور یکسوئی کامل ایمان اور یقین کے ساتھ، اللہ رب العزت اس انسان کی کبھی بھی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ آج آپ نے اس عمل کو جب کرنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ رزق مانگو، رزق کی کمی ہے، گھر نہیں تو گھر مانگو، گاڑی نہیں تو گاڑی مانگو، صحت نہیں تو صحت مانگو، اور اس کے علاوہ کسی بچے یا بچی کی شادی کا معاملہ ہے تو وہ مانگ لو۔ جو دعا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اس انداز میں مانگو گے، اور یہ وہ کلمات ہیں جو میرے نبی نے اپنی بیٹی کو بتائے تھے، تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ان کلمات کو سینے سے لگاؤ اور اس کو وظیفہ بنا کر ہر جمعے کے دن نماز عصر کے بعد کرنا معمول بنا لو۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے دل کی ہر خواہشات اللہ رب العزت پوری فرما دیں گے۔ اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں میں ضرور شیئر کرو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔